السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. ہم نے آخری پارے کی بھی اب آخری دو صورتیں رہ گئی ہیں. اچھا، یہ جیسا آپ سن رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور آج یہ جو معوذتین جن کو کہتے ہیں، یہ دو صورتیں جس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ کی دعا ہے، بڑی اہم ہے. آپ نے اس کو سمجھنا ہے. اور گھروں میں آپ کو جب بھی کوئی چھوٹی موٹی تکلیف ہو تو اللہ کی پناہ کن چیزوں سے، وہ آج ہم بڑی کھول کے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ہم ان چیزوں کو پوری طرح سمجھ لیں. اچھا، ایک پہلی بات جو بہت اچھی طرح سمجھنی ہے آپ نے، وہ یہ ہے کہ سورہ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا ہے اور اختتام ان دو معوذتین سے ہو رہا ہے. وہ دو صورتیں جو اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، ان کا ایک بڑا تعلق ہے آپس میں، سورہ فاتحہ کا اور ان دو صورتوں کا. بھلا وہ کیا تعلق ہے، ذرا غور سے سنیے اور سمجھیے اس بات کو. بات سمجھنا ہے تو سوال ضرور کیجیے. وہاں ہم دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا مالک آقا ہے. الرحمن الرحیم، اور وہ ہستی کیسی ہے، رحمت ہے اس کی کوئی انتہا نہیں. اور صرف یہ نہیں کہ وہ کوانٹٹی میں یا مقدار میں بہت زیادہ رحمت ہے. الرحیم، وہ کنٹینیوسلی اویلیبل بھی ہے، وہ مسلسل انتہا کی رحمت جو ہے وہ انسانوں کو اور مخلوق کو اویلیبل موجود ہے. مالک یوم الدین، یہ وہ ہستی ہوگی جو قیامت کے دن اس کے سارے احوال کی مالک اور کنٹرول اسی کا ہوگا. دنیا میں جو تھوڑا بہت کنٹرول ہے سب ختم، وہاں مکمل کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوگا. اور وہ عدل ایسا کرے گا کہ جس ایک آئیڈیل جسٹس آپ کہتے ہیں نا، کہ ایک بالکل مثالی عدل ہوگا. اچھا، اب ہم وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو یہ، اگر الرحمن الرحیم کو میں کہوں تو یہ توحید رحمت ہے. اور پھر میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتا ہوں، یہ جتنی میں نے پڑھی ہے نا آپ کے سامنے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بلک یہ جتنی تین صورتیں، تین آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ کیا چیز ہے بھلا؟ یہ تین آیتیں کیا چیز ہیں؟ یہ توحید ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد ہے. توحید توحید ہاں، یہ توحید، تینوں ساری آیتیں توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تنہا یہ صفات ہے. اور آپ ان صفات کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا دے جس پہ چل کے ہم سیدھے جنت میں پہنچ جائیں. اچھا، یہ تو وہاں ہم نے دعا مانگی، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ہے میری کتاب قرآن، یہ تمہیں سیدھا راستہ بتائے گی، بس اب اس کے ساتھ جڑ جاؤ. اور اس کا ثبوت قرآن میں بڑا واضح ہے کئی جگہوں پہ. مثلا سورہ بقرہ کی آیت 38 اور 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى،
جب تبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فمن تابع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس کو کسی گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں جو اس کے خدشات تھے یا مصیبتیں آئیں اس کا کوئی پرواہ کرے گا، نہ آنے والے سے۔ یعنی وہ جنت میں چلا جائے گا، وہاں اس کو ہر غم سے نجات مل چکی ہوگی، اور آئندہ کی زندگی اس کی بڑی پرسکون ہوگی۔ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے قرآن ہے کہ جب بھی میری طرف سے تمہیں ہدایت پہنچے۔ اب ہدایت ہمارے پاس کیا ہے بھلا؟ کیا قرآن و ہدایت؟ قرآن مجید، سنت، قرآن و سنت۔ قرآن اور سنت قرآن و سر، سنت۔ قرآن اور سنت۔ ہاں دونوں۔ آپ ایک قرآن نہیں کہہ سکتے، قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے بھیجا، مبعوث فرمایا، اور پھر انہوں نے اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے سارے طریقہ بتایا۔ لہذا اب آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہاں آپ نے ہر قسم کے جو ایکسٹرنل نقصانات اور ذرہ وغیرہ ہیں اس سے دعا مانگ لی۔ میں بڑا کھولوں گا تفصیل سے کہ یہ کیا، کون سے شر سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، تاکہ مجھے پتہ ہو۔ جب مجھے پتہ ہوگا تو میں ان شرور سے بچنے کے لیے ضرور اس صورت کو، ان دونوں معوذتین کو پڑھوں گا۔ تو اختتام ہو رہا ہے کہ ہم اس رب سے پناہ مانگتے ہیں سارے شرور کی، ہر قسم کے۔ تفصیل آ رہی آگے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ شرور ہیں، یہی وہ شر ہیں جو ہمیں اللہ کے راستے سے دور کرتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے اس صراط مستقیم پہ قائم نہیں رہتے۔ لہٰذا یہاں بھی پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی پناہ مانگنی ہے، تاکہ ان شروں سے بچ کر ہم صراط مستقیم پہ چلتے رہیں۔ یہ تھا تعلق دونوں کا، سورہ فاتحہ اور معوذتین کا۔ اگر کوئی سوال، بات سمجھ نہیں آئی تو سوال کر لیں۔ اب جب ہم، شر میں ہر قسم کی شر ہے نا، یعنی اپنی میں خواہشات کی میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ میں کھول رہا ہوں اس کو آگے۔ سوال تو جب کریں نا، کہ ابھی بات میں نے کی ہی نہیں ہے، جب میں کھولوں گا تو آپ پھر سوال کریں اس وقت۔ لیکن جتنا میں نے بتایا اس پہ کوئی سوال ہو آپ کا؟ سر، جزاک اللہ، سمجھ آئی ہے الحمدللہ۔ اچھا، اب حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تینوں صورتیں، تینوں کون سی؟ تینوں قل هو اللہ احد، جو کل ہم نے بڑی تفصیل سے کوشش کی ہے سمجھنے کی، اور یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ صبح اور رات کو بستر پر، صبح کے وقت اور رات کو بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ وہ تینوں قل پڑھ کے اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر اپنے ہاتھ پورے جسم پر پھیرتے تھے، اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بھی یہ چیز محفوظ رکھتی ہے، اور جنوں ان سے، شیطان کے ضرر اور آفات سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رکھتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ہم شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو بات بڑی کلیئر ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو ہم اس کی فضیلت آپ سنیں غور سے، معوذتین کی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور مسلم کی حدیث ہے، أَلَمْ تَرَى آیات انزلت اللیلۃ لم یرا مثلہن قط۔ ترجمہ ہے، کیا تم نے وہ آیت نہیں دیکھی جو آج رات نازل ہوئی ہیں، جس کی مثل کبھی دیکھی ہی نہیں گئی؟ یعنی یہ آیات ایسی ہیں کہ اس کی مثال ہی نہیں ہے۔
اور وہ دونوں آیتیں کیا ہیں؟ موعظتین. ذرا غور فرمائیں کہ اس کی فضیلت اللہ رب العالمین کس طرح فرما رہے ہیں. اچھا، نسائی کی ایک حدیث سنیے، میں ترجمہ کر رہا ہوں. کیا میں تمہیں سب سے بہتر وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، یعنی صحابہ نے کہا. تو ہاں، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا الفلق اور الناس. ذرا غور فرمائیں. تیسری حدیث جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک بارش اور سخت اندھیرے والی رات میں نکلے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کر رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائے. چنانچہ میں آپ سے جا ملا تو آپ نے فرمایا کہو. میں نے کہا میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین صبح شام 3 مرتبہ پڑھو، یہ تجھے کافی ہو جائیں گی. ترمذی کی حدیث ہے. صبح شام 3 دفعہ یہ تینوں صورتیں پڑھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی سے کہا پھر یہ تمہیں کافی ہے. کیا مطلب؟ کہ تمہیں ہر مصیبت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا. ایک اور حدیث سنیے. ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ جب موعظتین اتری تو آپ نے ان دونوں کو معمول بنا لیا اور ان کے علاوہ سب چیزیں چھوڑ دی. یعنی پناہ مانگنے کے لیے پھر آپ نے ہمیشہ یہ دونوں صورتیں ہی پڑھی. اب ہم جب کھولیں گے تو آپ کو پوری طرح بات سمجھ آئے گی، لیکن ان چیزوں کو اچھی طرح دیکھیں کہ ان کی اہمیت رسالت معاب کس طرح فرما رہے ہیں. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موعظتین کے بارے میں پوچھا. عقبہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں صورتوں کے ساتھ صبح کی جماعت کرائی. یعنی اس کی فضیلت آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی صورتیں پڑھتے تھے فجر کی نماز میں جب امامت فرماتے تھے، لیکن اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ نے ان 2 صورتوں سے جماعت کرائی. اتنی، کیونکہ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ تو آپ نے نماز میں صرف جو فجر کی نماز ہے وہ ان 2 صورتوں سے پڑھائی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ذرا سن لیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر رات جب اپنے بستر پہ آتے تو دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، پھر ان میں پھونکتے. دونوں میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے. پھر دونوں ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ہو سکتا پھیرتے. پھیرنے کی ابتدا سر، چہرے اور جسم کے سامنے والے حصے سے کرتے اور آپ اس طرح 3 مرتبہ کرتے. بخاری کی حدیث ہے. اور پھر حضرت عائشہ ہی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو آپ پر موعظتین پڑھ کر پھونکتے تھے. جب آپ کا درد بڑھ گیا تو میں آپ پر پڑتی اور آپ ہی کا ہاتھ اس ہاتھ کی برکت سے آپ کے جسم پر پھیرتی. یعنی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہو جاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ درد پڑ جاتا وہ پڑتی، لیکن جسم پر ہاتھ ان کا پکڑ کے پھیرتی تاکہ ان کا یہ بالکل صحیح خیال تھا کہ یہ ہاتھ بڑا برکت والا ہے. یہ کیوں ساری احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں؟ یہ جب اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے. کتنی برکت والی چیزیں ہیں جو اگر ہم ان کو اس پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری سمجھ کے ساتھ کریں تو یقیناً ان میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. اچھا، اب یہاں تک کوئی سوال ہو ان احادیث کے بارے میں؟
اچھا، اب جیسا کل میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ مفسرین میں سورہ اخلاص کے بارے میں بھی یہ تھا کہ اور کل آپ نے بڑی اچھی طرح سنا ہے اور اس چیز کو نوٹ فرمائیں کہ کچھ لوگوں نے سوال کیے مکے میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے کہا کہ آپ یہ سورہ اخلاص سنا دیجئے۔ مثلا سوال ہوئے کہ آپ کا رب کیسا ہے، آپ کا رب کا تعارف کیا ہے، اور یہ پھر صحابہ نے بھی پوچھا اور لوگوں نے بھی پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی فرمایا۔ اسی طرح اس صورت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مکی ہیں، کچھ کہتے ہیں مدنی ہیں، لیکن جس طرح وہ بھی مکی تھی، کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سوال مکے میں کیا گیا تو وہ جواب وہاں بھی وقت دیا، اور پھر جب مدینے میں آ کے یہود نے اور دیگر لوگوں نے خوب سوال کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے پھر کہا کہ آپ ان کو سورہ سنائیے اخلاص۔ تو بالکل اسی طرح یہ بھی واقعہ ہے کہ ان صورتوں کے حوالے سے بھی سوال ہوئے، اور نبی کریم اس کے مکی ہونے کی دلیل کیا ہے یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو اچھا، مکے میں نزول کی وجہ والا کیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ سر وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اس کی وہ وجہ مدی سے ہی نا۔ وہ مدینے میں تھا، وہ مدینے میں تھا۔ اچھا سر۔ اچھا، آپ روز پڑھتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس میں جادو کا کون سا ٹکڑا ہے آیت میں، دونوں میں، معوذتین میں؟ یہی من من شر شر نفاثات النفاثات فی فی العقد۔ العقد۔ اتنا سا ٹکڑا ہے، باقی ساری دونوں کی دونیں جو ہیں وہ دیگر ضرر اور نقصانات سے پناہ مانگنے کی بات ہے۔ اسی لیے میں نے کہا نا آپ سیرت کو ضرور پڑھیں تاکہ ہمیں بالکل پتہ رہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں مکے میں نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے، کہ مکے میں نزول کی وجہ کیا ہے، بڑے غور سے سنیے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو سورہ کافرون ہے جب یہ نازل ہوئی، کل یا ایھا الکافرون، اس ساری کو آپ پڑھ لیں، سمجھ لیں، میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کیا ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا اعلان کر دیا کہ اب کافروں کے ساتھ کوئی اس طرح کا جو وصول لے کے آ رہے ہیں نا پروپوزل، کہ کبھی کہ کمپرومائز کر لیں، تم ہمارے خداؤں کی پوجا کچھ وقت کر لو، ہم تمہارے خدا کی کر لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کافرون میں ہمیشہ کے لیے چیپٹر کلوز کر دیا، لکم دینکم ولی دین۔ اب جناب یہ ہوا کیا کہ مکے میں ایک طوفان امڑ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور آپ کے اس دعوت کے خلاف، اور پھر انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس حربوں کے خلاف، یہ شرور جو سارے تھے اس کے خلاف پناہ میں، اللہ کی طرف پناہ لینے میں کے لیے یہ صورت نازل ہوئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ذرا غور سے سنیں کہ اس کے بعد ہوا کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کافرون میں لکم دینکم ولی دین، ان سے اللہ نے اعلان کہہ دیا کہ تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، تو کفار نے اپنے پورے عروج پر، ان کی دشمنی پورے عروج پر پہنچ گئی، خصوصیت کے ساتھ ان خاندانوں کے افراد، مردوں، عورتوں اور لڑکیوں نے جو اسلام قبول کر لیا تھا، وہ ان کے لیے بڑی مسئلہ بنا ہوا تھا، کافروں کے لیے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہو گیا تھا، تو وہ پہلے سے ہی ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی نفرت کی بھٹیاں سلگ رہی تھیں، اور گھر گھر کو کوسا جا رہا تھا کہ یہ کیا ہمارا بچوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ بڑوں نے، اور کیا مسئلہ گھر میں پڑ گیا ہے۔ تو خفیہ مشورے ہونے لگے، اور رات کو چھپ کر آپ کے قتل کے منصوبے بننے لگے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی ہے تو باقاعدہ قتل کا منصوبہ اس وقت ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا تھا، تو
اس طرح جنوں انس کے شیاطین ہر طرف پھیل گئے تھے، اور یہ وہ موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے یہ دو موعظتین عطا فرمائی کہ آپ ان سب کے شرور سے بچنے کے لیے یہ ہیں دو صورتیں موعظتین، آپ ان کی تلاوت کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی کو پناہ میں رکھے گا اور آپ اس سے بچ جائیں گے۔ اب وہاں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ جو ابو جہل ہے اس نے کس طرح جو مخالفت کی ہے، اور کتنا تو اللہ رب العالمین نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، قرآن مجید میں اس سے پہلے بھی ہمارے پاس انبیاء کے حوالے سے یہ بات نوٹ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے کہ ان انبیاء نے بھی جب ان مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا ان کو، تو انہوں نے اللہ ہی کی پناہ مانگی۔ مثال کس کی ہے بلا؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ مومن کو دیکھیں، آپ لکھیں سورہ مومن کی 27 آیت۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں انی عذت بربی وربکم، میں پناہ مانگتا ہوں اس رب سے جو میرا بھی ہے اور آپ کا بھی۔ وہ کافروں کا بھی رب اللہ ہی ہے، وہ اس کو مانتے تھے کہ ہمیں وہ رزق دیتا ہے، وہ ہمیں اس نے پیدا کیا ہے۔ انی عذت بربی وربکم، میں پناہ مانگتا ہوں تمہارے رب کی بھی اور اپنے رب کی، من کل متکبر، ہر متکبر سے، ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو آپ نے دیکھا کیونکہ ان کا واسطہ فرعون سے اور جادوگروں سے پڑا تھا، لہذا انہوں نے بھی اللہ کی پناہ مانگی اور اللہ نے ان کو پناہ دی۔ اور پھر یہی بات حضرت موسیٰ کی زبان سے سورہ دخان کی 20 میں ہے، سورہ دخان آیت نمبر 20، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے اس بات سے کہ تم مجھ پر حملہ کرو۔ سر آیت نمبر بتا دیں پلیز۔ ہاں، پہلی میں نے آپ کو بتائی ہے مومن کی 27، اور یہ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ دخان کی 20 ہے۔ اچھا، ابھی تو میں نے ابھی ہم نے صورت شروع نہیں کی، اب ہم اس کا انٹروڈکشن قرآن میں دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ انبیاء، سابق انبیاء بھی جب اس دعوت کے نتیجے میں ان پر سختیاں اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تو انہوں نے بھی اللہ کی پناہ لی، اللہ نے ان کو پناہ دی، اور اللہ نے کافروں کو نیست و نابود کر دیا بالآخر۔ اچھا، اب ذرا آپ اگر دیکھیں کہ مخلوقات کے پناہ کن چیزوں سے مانگی گئی ہے، نمبر 1 لکھیں مخلوقات کے شر سے، نمبر 2 رات کے اندھیرے سے، نمبر 3 جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے، اور نمبر 4 حاسدوں کے شر سے۔ تو سر جی آپ ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے، مخلوقات کے شر سے۔ نمبر 2 رات کے اندھیرے سے، نمبر 3 جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے، اور نمبر 4 حاسدوں کے شر سے۔ یہ ہے سورہ فلق میں جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ میں ایک ایک کو کھولوں گا جب آپ کے سامنے ترجمہ کروں گا، لیکن آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے، اور آئندہ میری اور آپ کی زندگی میں ہمیں اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم نے اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا ہے،
اور خاص کر رات بستر پر جاتے وقت اور صبح کے وقت 3 دفعہ اس کو پڑھنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ اچھا، اس کے بعد سورہ الناس ہے، میں بالکل شارٹ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ کل اس کو کھولیں گے۔ اس میں کس کی پناہ مانگی گئی ہے؟ اور یہ آپ نے پڑھ کے آنا ہے۔ پہلی پناہ مانگی گئی ہے انسانوں کے رب سے، نمبر 1۔ نمبر 2، انسانوں کے بادشاہ سے، رب الناس، ملک الناس، بادشاہ سے، اور الہ الناس، انسانوں کے معبود سے۔ ہر اس شر کی جو شیطان مردود جو ہے وہ بار بار پلٹ کر آتا ہے اور دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ شیاطین چاہے انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں۔ اس کو تو ہم کل پڑھیں گے، لیکن آپ سے جو میرا ہوم ورک ہے آپ کے لیے وہ ہے کہ پڑھ کے آئیں کہ یہ رب کا لفظ کیوں آیا ہے، اس سے کیوں پناہ مانگی گئی ہے، اور رب سے، ان کے شر سے، شیطانوں کے، اور پھر وہ اللہ بادشاہ ہے، کیسا بادشاہ ہے ذرا سمجھ کے آئیے، اور پھر اللہ الہ ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہم کل کلیئرلی سمجھیں گے کہ رب کی صفات کیا ہیں، وہ کس طرح پناہ دیتا ہے، بادشاہ ہے تو وہ کس طرح پناہ دیتا ہے، اور الہ ہے تو الہ کی کیا صفات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ان شیاطین جنوں ان سے پناہ ملتی ہے۔ یہ تو ہمارا کل کا ٹاپک ہے، اور میں نے آپ کو صرف بتا دیا ہے کہ ذرا ان چیزوں کو دیکھ کے آئے۔ اچھا، اگر آپ نے یہ بات بڑا غور سے سنیے، کیونکہ ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں اور ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ رب، الہ اور مالک، یہ کہاں سے سمجھنے کے لیے کہ ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھا جائے، کون سی کتاب ہمارے لیے یوزفل ہے؟ سر سر قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں۔ ایکسیلنٹ، سر ایکسیلنٹ۔ سر آپ نے ہمیں پڑھائی بھی تھی۔ وہ وہ کتاب اگر آپ پڑھ لیں اور سمجھ لینا، اس لیے کہ یہ رب، الہ اور بادشاہ، ملک القدوس، یہ سمجھ میں آ جائے نا تو اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ذہن میں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ طاقت، قدرت، اختیار، ربوبیت اس کی۔ یہ کل انشاءاللہ ٹاپک ہوگا، کل اس کو دیکھیں گے، اور پھر آپ سے سوال بھی ہوں گے، آپ پڑھ کے آئیے۔ لیکن قرآن کے طالب علم کو یہ کتاب جو ہے نا، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ مجھے تو بڑا شرح صدر ہوا، اس لیے کہ اس میں رب، الہ، دین اور عبادت، یہ 4 بڑی اہم اصطلاحیں ہیں۔ اس کو سمجھنے کے بعد آپ قرآن پڑھیں، انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اور آج ہم اس کی تشریح پڑھنے کی کوشش، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا پہلے اگر نبی کریم، نہیں پہلے آیت میں چلتے ہیں، پھر یہ وہیں آئے گا تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، کیونکہ تھوڑی سی بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ یہ جو جادو ہے یہ حقیقت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہودیوں نے جو جادو کیا تھا اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں، اور اس کو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا کہ یہ جادو کیسے، یہ جو آپ پہ اثر ہوا ہے جس جادو کا، وہ کہاں پڑی ہیں چیزیں، وہاں سے نکالی گئیں، گرہیں کھولی گئیں اور سوئیاں تھیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں جادو کا کہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ جادو اثر ہوا ہے لوگوں پر؟ سر موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں جو جادوگر آئے تھے اور رسیاں پھینکی تھی اور جادو، نہیں، اس کا کس پر اثر ہوا؟ پورے مجمع پر بھی اثر ہو گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے تھے اندر ہی اندر، خوف کھا گئے۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔
دیکھیں انہوں نے پھینکی رسیاں، پورے مجمع پر جادو ہوا، اور وہ دیکھنے لگے کہ یہ تو سانپ بن گئے ہیں، اور اس ایسے، اور حضرت موسیٰ پر بھی اثر ہوا کہ وہ بھی ڈر گئے۔ وہ تو رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ ڈر نہیں، پھینک ذرا اپنا عصا، دیکھ۔ تو اب یہ ہے جادو میں اور معجزے میں فرق، کہ وہ جادوگروں نے اپنا کمال دکھا دیا جب رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایسا ایسا تو پھینک دے، جب پھینکا اور وہ ان کو ہڑپ کر گیا، اور مجمع بھی سارے ان کے آنکھوں سے جادو کے پردہ ہٹ گیا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اس معجزے نے تو کمال کر دیا ہے۔ سر یہ جی یہ سورہ طٰہٰ میں ہے؟ یہ مجھے اندازہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے پڑھا ضرور ہے، لیکن میں نے، ہاں سورہ طٰہٰ میں ہی ہے سورہ بالکل۔ طٰہٰ؟ آیت 66 تا 69 لکھا ہوا ہے میرے پاس۔ جی۔ تو یہ ہے جادو کا اثر، اور یہ حقیقت ہے، لیکن ایک بہت بڑی بات ہے جادو کے بارے میں۔ وہ کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ وہ جو ہاروت اور ماروت تھے، جو جادو آپ اس کی طرف نہ جائیں۔ جادو کا سب سے بڑا نقص کیا ہے؟ جدائی ڈالنا، شوہر اور میاں بیوی میں جدائی نظر ڈالنا۔ بندی ہو جاتی ہے، نظر بندی۔ سر گناہ ہے جادو کرنا۔ کفر ہے، جادو کفر ہے، آپ اس بات کو سمجھیں۔ پتہ نہیں کن بھول بھلائیوں میں نکل جاتے ہیں آپ۔ جادو قرآن میں صریح بتایا گیا ہے کہ جادو جو ہے وہ کفر ہے، اور جو جادوگر، یہ اس کا کفریہ کام ہے، اور جب جادوگر کر رہا ہوتا ہے، جادو کر رہا ہوتا ہے تو کافر ہے، وہ کافر کی موت مرے گا۔ اتنا بڑا جرم ہے یہ اللہ کے ہاں۔ اچھا، یہاں تک کوئی سوال ہو جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں؟ سر جی یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ گندگی ہو، جو بندہ نمازی نہ ہو، اس پہ زیادہ اثر ہوتا ہے اس کا؟ ظاہر ہے جو اللہ کی پناہ میں نہیں آئے گا تو اس پر اثر ہوگا۔ اگر وہ اللہ کی پناہ میں پکڑتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، طہارت کا بندوبست کرتا ہے، اور یہ دعائیں مانگتا ہے معوذتین، اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا۔ بات کلیئر ہے؟ جی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ جی وسلم کو سر۔ اللہ نے بچایا، ہم نے بھی بچایا، سب کو بچائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ بالکل، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تو خود فرما رہے ہیں، معوذتین اس لیے نازل فرمائی ہیں۔ سر جی اکثر پڑھنے والے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں کہ ذرا کچھ زیادہ بیماریاں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں ان پہ، تو وہ ایک دم سے بس کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم پہ تو کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اور جو اس ایمان جن کا مضبوط ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، وہی ڈال دے گا انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھیں، اس میں مومن جو ہے نا، آپ مجھے یہ بتائیں، وہ جادو اثر، اگر اللہ نہ چاہتے تو وہ اثر نہ انداز نہ ہوتا۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معوذتین ہمیں سکھائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر امت کو، کہ آپ پاک صاف رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، یہ ان سے پناہ پکڑیں ان دعاؤں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس جادوگر کو یا اس کو، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے۔ یہ کام ہم کریں، اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ کوئی چیز اسی وقت نقصان پہنچا سکتی ہے جب اللہ چاہے تو، اور اللہ نے ہمیں اس سے بچنے کے لیے یہ سارا جو سسٹم ہے معوذتین کا وہ بتا دیا ہے۔ اب آئیے ہم صورت میں چلتے ہیں، پھر جو بھی آپ کے سوال ہوں گے آپ ضرور کریں، اور ان سوالوں سے آپ سمجھیں کہ یہ چیز جو ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے۔ اچھا، اب یہ پہلے سمجھیں کہ پناہ مانگنا کا مطلب کیا ہے، اس میں کتنے لوگ جو ہیں، پناہ مانگنے کے حوالے سے کون کون شامل ہے۔ پہلا، جو بندہ خود پناہ مانگتا ہے، ٹھیک ہے، یا
پہلے تو پناہ، کہ پناہ ہے کیا، پھر پناہ مانگنے والا دوسرا، اور تیسرا جو پناہ دینے والا ہے۔ یہ تین چیزیں کلیئر ہونی چاہیے کہ پناہ خود کیا ہے، کہ مجھے کوئی خوف لاحق ہے، مجھے کوئی پریشانی ہے، اور میں کسی ایسی ہستی کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھے پروٹیکٹ کر سکے، مجھے بچا سکے۔ تو پناہ مانگی جاتی ہے کسی مشکل، کسی شر، کسی ڈر، کسی خوف کی وجہ سے۔ یہ تو ہو گئی پناہ۔ اب پناہ مانگنے والا، یہ پناہ مانگنے والا کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کو یہ نقصان، یہ تکلیف، یہ ڈر، یہ خوف لاحق ہے، اور وہ ایسی ہستی کی پناہ میں جانا چاہتا ہے تاکہ اس ڈر اور اس خوف سے بچ سکے۔ یہ مسئلہ ہے کس کا؟ پناہ مانگنے والے کا۔ اور جس کی پناہ مانگی گئی ہے اس کے اندر یہ طاقت اور قوت ہونی چاہیے کہ وہ اس شر کو دور کر دے۔ یہ تین چیزیں پہلے کلیئر ہو جائیں۔ پناہ کیا ہے؟ وہ ڈر، خوف، وہ نقصان جو کسی کو لاحق ہوتا ہے۔ لہذا اب یہ شخص، یہ جو ہے، اس کے بارے میں پناہ اس کو چاہیے۔ جو شخص جس کو ہے اس کو پناہ مانگنے والا ہے جس کو یہ چیزیں لاحق ہے، اور پھر یہ پناہ کس کی مانگتا ہے؟ جو پناہ دینے والا ہے اس کے پاس طاقت، قدرت اور اختیار ہونا چاہیے تاکہ اس کو اس چیز سے دور کر دے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، اب اگر یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں تو اب پناہ ایک قسم تو یہ ہے کہ آپ، کوئی اٹیک ہو گیا دشمن کا، اب آپ نے پناہ کہاں لیتے ہیں؟ آپ کوئی بنکر بنائے ہوئے ہوتا ہے آپ نے، یا کسی دیوار کی اوٹ میں چلے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک قسم کی پناہ ہے، اور یہاں اس دعا میں اس پناہ کے لیے اللہ سے نہیں مانگ رہے ہم۔ جس پناہ سے اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ دوسری قسم کی ہے، اور وہ ہر طرح کے خطرات ہیں، چاہے مادی ہوں، اخلاقی ہوں، روحانی ہوں، اور یہ جتنی بھی نقصانات پہنچانے والی چیزیں ہیں جو ما فوق الفطری ہوتی ہیں، ان سب سے جو پناہ مانگتے ہیں، یہ دوسری قسم کی پناہ ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور کیوں؟ دیکھیے، اسباب ہوتے ہیں، اور ان اسباب کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لہذا ہم اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں کس کے خلاف؟ ہر قسم کے خطرات، چاہے وہ مادی ہوں، اخلاقی ہوں، روحانی ہوں۔ تو ان سارے نقصانات اور مضر چیزوں سے کس کی پناہ لی جاتی ہے؟ اس ہستی کی جس کے کنٹرول میں یہ سب کچھ ہے، اور ان چیزوں کا کنٹرول بھی اسی کے پاس ہے۔ تو یہ ہے وہ جو مادی اخلاقی مضرتیں ہیں، نقصان ہیں، ان کے برخلاف ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ سب چیزوں کا کنٹرول، طاقت، اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یہ باتیں آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو بڑا مزہ آئے گا جب ہم الفاظ کہیں گے نا، قل اعوذ برب الفلق۔ تو یہ تو ہو گیا کس چیز کی، کہ کون سی پناہ ہے جو ہم مانگتے ہیں، یہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ اور یہ خطرات مادی ہوں، اخلاقی ہوں، روحانی ہوں، یہ ہر انسان کو لاحق ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ جی بالکل۔ جی سر، بالکل۔ اچھا، اب اگر یہ بات ہم نے سمجھ لی ہے تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا کہ کون سے قسم کے خطرات ہیں جن کے بارے میں ہم پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ ہیں اخلاقی، روحانی۔ اخلاقی اور روحانی تقریباً ایک ہی چیز ہوتی ہے، کیونکہ روحانی طاقت کو آپ بلا کس سے میئر کرتے ہیں؟ کسی میں کتنی روحانی طاقت ہے اس کا معیار کیا ہے بلا؟ اخلاق۔
اخلاق، ویری گڈ. یہ اخلاق ہی آپ کے روح کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور یہ اخلاقی طاقت ہی دراصل روحانی طاقت ہے. اچھا، اب آپ یہاں کوئی سوال ہو؟ اب سر سر یہاں یہ یہاں جو آپ نے بولا ہے فلک نا کیوں کہ کہا گیا جی خاص کر قل اعوذ برب الفلق؟ جی کیونکہ سب کچھ ہی میرے رب کے اختیار میں ہے، اور سارا کچھ دن رات سب کچھ اسی کے حکم سے چلتا ہے، تو خاص کر فلک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اب آپ نے بالکل ٹھیک سوال کیا. چند مخصوص جو ہیں وہ، جیسے فلک کا مطلب کیا ہے، پہلے تو ذرا اس کو سمجھیں گے نا. میں اس پہ آ رہا تھا، آپ نے اچھا ہوا سوال کر دیا. سوال ضرور کیا کریں. دیکھیے، فلک پہلے سمجھیں کہ فلک کا مفہوم کیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں صبح کیوں کہا گیا ہے اس کو، کہ صبح اندھیرے کو پھاڑ کر صبح نکلتی ہے. اور آپ دیکھ لیں کوئی چیز جو پیدا ہوتی ہے، چاہے جاندار ہو یا بے جان ہو، انڈے سے بچہ پیدا ہونا ہو، یا آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ساری کی ساری، کسی چیز کو بیج جو ہے وہ پھٹتا ہے اور پھر پودا اس سے نکلتا ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ دراصل کسی چیز کے پھٹنے سے وجود میں آتی ہے. تو من شر ما قل اعوذ برب الفلق. تو یہ چیزوں کو پھاڑ کے یہ درخت بیج سے کون اگاتا ہے؟ یہ بچہ کس کے حکم سے پیدا ہوتا ہے؟ تو لہٰذا یہ صبح کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ تو فلک جو ہے وہ ہر قسم کی جو چیزوں کا وجود میں آنا ہے وہ اسی پردے کو پھاڑ کے ہی آتی ہے. لہٰذا یہاں جو فرمایا گیا کہ میں اللہ کے قل اعوذ برب الفلق، تو رب کون ہے؟ جو ہر چیز کو پیدا فرماتا ہے، اتنی طاقت اور قدرت کا مالک ہے. لہٰذا میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. بات کلیئر ہے؟ جی سر الحمدللہ. جی سر جی جی ذرا بڑی اچھی طرح سمجھیے تاکہ ہم اس کو سمجھ کے جب پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. اچھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین بھی پناہ مانگتے تھے، لیکن جیسے آپ سورہ جن کی آیت 6 لکھیں، اس میں کیا ہوتا تھا؟ یہ مکے کے جو مشرک تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ. یہ انسانوں میں کچھ لوگ جو تھے وہ یعوذون برجال من الجن، وہ جنوں سے پناہ مانگتے تھے. تو لہٰذا ان کا بھی ایک معاملہ تھا. لیکن آپ دیکھیں ہمیشہ سے انبیاء کا بڑا پیارا سلسلہ رہا ہے. حضرت مریم کیا فرماتی ہیں جب انہوں نے بچے کی خوشخبری دی نا؟ تو مریم، سورہ مریم کی آیت 18 لکھیں. تو حضرت مریم بھی اللہ کی پناہ میں آتی ہیں. قالت، تو حضرت مریم نے کہا انی اعوذ بک بالرحمن، انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، من کا، تجھ سے، جو یہ تو خوشخبری دے رہا ہے نا اب اپنے طرف سے، اور مجھے تو کسی بندے نے دیکھا بھی نہیں ہے. ان کنت تقیہ، تو میں جو ہے، تو اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھے خدائے رحمان کی پناہ میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. ذرا دیکھیں کہ کیا انبیاء کا ہمیشہ وسیلہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب وہ گائے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جواب دیتے جاتے ہیں، تو وہ ایک سے ایک دوسری حجت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں. تو سورہ بقرہ کی آیت 67 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں. اس حوالے سے اور بھی دعائیں ہیں. تو پہلی آیت کے بارے میں کوئی سوال ہو؟ قل اعوذ برب الناس. سر فلک ہے فلک. سر جی سب سے پہلے والی آپ نے جو آیت بتائی ہے وہ کس سورہ کی ہے؟
पहली वाली जो मैंने आपको बताई है, हाँ, मरियम की हजरत 18। हजरत मरियम मरियम की 18 नहीं है। नहीं, सूरह जिन की आयत 6 बताइए। सूरह जुन की आयत 6 है। जजाक। अब हम आगे चलते हैं, और अगर आपको कोई सवाल नहीं है तो मैं दूसरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत सारी अहदीस हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। अगर कहेंगे तो मैं आपको सारी वो उनको खुलासा बयान कर दूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खूब पनाह मांगी है अल्लाह की इन चीज़ों से। जी, अब आ जाइए दूसरी आयत पर। और दूसरी आयत जो है वो है, कुल आउज़ बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हर वो शर जिससे अल्लाह ने पैदा किया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने अल्लाह ताला की पनाह मांग ली हर किस्म के शर से जो भी पैदा हुआ है। तो कितनी जामे है कि इस बात का अल्लाह ताला से हम दुआ मांग रहे हैं कि आप ए अल्लाह हमें हर किस्म के शर से तेरी पनाह चाहिए। बात क्लियर है? अब आइए, ये शर क्या चीज है जिससे अल्लाह ताला से पनाह मांगी जा रही है, जरा लिखें ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए बात कि ये शर जिनकी बात हो रही है। अब शर जो है, पहली बात लिखें, एक मानी तो शर के पहले मानी ये है, नंबर एक लिखें, शर का लफ्ज नुकसान, जरर, तकलीफ और अलम के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहले तो शर जो है वो नुकसान, जरर, तकलीफ और अलम के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका जो मूजब बनते हैं वो असबाब है। तकलीफ, जरर और अलम का जो चीज़ें बायस बनती हैं, जिनकी वजह से होता है, वो असबाब होते हैं। अब मैं आपको शर लिखवाता हूं ताकि हमें बिल्कुल क्लियरली समझ हो कि इसमें पहली नंबर जो मैंने अभी आपको बताया है कि वो शर जो नुकसान, इसमें नंबर एक बीमारी है, भूख है, हादसे या जंग में जख्मी होना है, आग से जल जाना, सांप बिच्छू वगैरह से डसा जाना, औलाद या किसी प्यारे की मौत पर गम में मुब्तला होना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये तकलीफ और अजियत का बायस है। कोई सवाल यहाँ तक? और आपको और मुझे सब चीज़ें लाहक होती हैं, हमें पता है कि इससे किस कदर हमें तकलीफ और अजियत होती है। तो एक तो शर की ये कसम है, सारी किस्म है। दूसरी, अच्छा, दूसरी किस्म है कि इंसान नाउज़ुबिल्लाह वो कुफर में मुब्तला हो गया, शिरक में मुब्तला हो गया, निफाक में मुब्तला हो गया, किसी गुनाह में कर बैठा। ये भी शर है। ये दूसरी किस्म के शर है। पहली किस्म के शरूर आपको मैंने बताया है। जब हम अल्लाह ताला से शर से पनाह मांगते हैं तो हम इन दोनों किस्म के शरूर से पनाह मांगते हैं। तो अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि जब हम अल्लाह ताला से ये कहते हैं कि मिन शर्रि मा खलक, कि हर किस्म का शर, और ये दो किस्म के शर हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो?
اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو انسان کو نقصانات اور تکلیف، جو گناہ اور شرک اور وغیرہ کی ساری جو پرسنل مسائل بھی ہو سکتے ہیں، ان تمام سے پناہ کتنی ضروری ہے، اور پناہ بھی اس ہستی کی جو اس سے بہتر طاقت قدرت میں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کی پناہ میں آ جانے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر یہ حکم دے کر اور یہ آیات نازل فرما کر موعظت دو صورتیں ہمیں کس طرح ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے ایک بہترین ہمیں دعا دے دی ہے ہمارے ہاتھ میں۔ تو من شر ما خلق بات کلیئر ہو گئی؟ کوئی سوال آیت نمبر 2 کے بارے میں؟ جی سر۔ آیت نمبر 3، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اچھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ رات جب اندھیری ہو جاتی ہے، چور ڈاکو قاتل سارے کے سارے جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ جو ہے آپ کا جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو آپ بھی اپنے گھروں کو سمیٹ کے گھر میں آ جاتے ہیں، تالے لگا دیتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت جو سارے شرور ہو سکتے ہیں کسی قسم کے، وہ سارے شرور جو ہیں وہ اندھیرے کی وجہ سے، رات کی تاریکی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ موذی جانور نکل سکتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے خوفناک جو چھاپا مار ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت، ہاں، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو بستیوں میں جو غارت گری ہوتی تھی وہ بھی رات کے وقت ہوتی تھی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جن آفات سے واسطہ پڑا ہے، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے قتل کا منصوبہ جو بنا وہ بھی یہی تھا کہ جب رات کو آپ گھر سے نکلے فجر کی نماز کے لیے تو آپ کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو یہ تھی آیت نمبر 3۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنگے رات کے جتنے بھی وہ کمٹ ہو سکتے ہیں شرور، ان کی ہم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ اور آیت نمبر 4، اگر کوئی سوال نہیں ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں سے جو شر ہے اس کی آفت سے بھی ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہودیوں نے جادو کرایا تھا، وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کی پوری تفصیل اگر بخاری میں پڑھے ہیں، میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن وقت کی کمی کے باعث، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو جادوگر ہیں نا، ان کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ اس پہلے تو ایک دھاگا ہوتا ہے، اس پہ پڑھ کے اور کوئی کلام ان کا بڑا بیہودہ کوئی قسم کا کلام ہوتا ہے، اس کو پڑھ کے گر لگاتے جاتے ہیں، اور پھر یہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور یہی یہودیوں نے کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس کے اثرات سے بچنے کے لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس اللہ نے ایک دعا دے دی، اور اس کو ہم استعمال کریں۔ اس کا بھرپور کہ اللہ ہی محفوظ رکھتا ہے ہر قسم کی شر سے، اور خصوص جادو کے گھر سے، جادو سے۔ لہٰذا اس چیز کا ہم کثرت سے ذکر کریں، اور اب اللہ پر یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے پناہ دے گا، اور وہ دیتا ہے اور دے سکتا ہے۔ اچھا، جادو کفر ہے، لیکن یہ سورہ بقرہ کی آیت 102 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جادو کرنا کفر ہے۔ کوئی مسلمان یہ کام کر ہی نہیں سکتا، یہ کفریہ کام ہے۔ سورہ بقرہ کی 102 میں سنے غور سے، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔
سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب آپ پڑھیں سورہ بقرہ میں، وہاں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کام۔ اچھا، یہودیوں نے کیا کیا نعوذ باللہ بعد میں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو جادو تھا نا، یہ حضرت سلیمان نعوذ باللہ وہ جادو کرتے تھے۔ اچھا، اور ایک اور چیز میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ 7 غارت گروں چیزوں سے پرہیز کرو۔ 7 جو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 جادو، نمبر 3 ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، ذرا نوٹ فرمائیں، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 دشمن کے مقابلے سے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلنا، اور نمبر 7 آخری بھولی بالی پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ یہ انتہائی برے کام ہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے اور ہم ان سے بچ کے رہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 4، اور آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اب سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو حسد ہے یہ ہے کیا؟ بڑے غور سے سنیے، سمجھیے اور سوال کیجیے اگر بات سمجھنا ہے۔ حسد کی سب سے بری جو ہے وہ کہ آپ دل میں اس بات، نعوذ باللہ، کوئی شخص اس بات کو دل میں ٹھان لے کہ یہ جو کسی کو نعمت ملی ہے یہ اس سے چھن جائے، اور پھر اس کو چھیننے کے لیے وہ جتن بھی کرے، کوشش بھی کرے۔ یہ انتہائی برا حسد ہے۔ اس حسد کی آگ میں جل کر جو حسد کرنے والا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ ایک تو یہ انتہائی بری شکل ہے حسد کی کہ خود بھی کوشش کرنا نعوذ باللہ کہ وہ نعمتوں سے چھن جائے۔ دوسری، بالکل اس بات کا یقین کر لینا کہ بھائی یہ نعمت اس سے چھن جائے، چاہے وہ کوشش نہ بھی کرے، پھر بھی اگر یہ اس سے دل میں ہے تو یہ بھی کم درجے کا حسد اور برا حسد ہے۔ تیسری چیز، ایسا حسد کہ کسی کو کوئی چیز مل گئی اور وہ کہتا ہے مجھے بھی ملے، لیکن دل کے اندر کوئی ایسے جذبات نہ رکھے جو اس سے چھن جانے یا اس کا، تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل معافی۔ اور ایک آخری بات، یہ قرآن حدیث میں بھی آتا ہے، بلا بتائیں، میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں، لا حسد الا اثنین، 2 شخصوں کے علاوہ کسی سے حسد جائز نہیں۔ وہ کون سے 2 شخص؟ رجل آتاہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو قرآن کا علم دیا ہو، فہو یقوم بہ انا اللیل و انا النہار، وہ دن رات اس علم کو پھیلانے میں لگا ہوا ہو، تو ایسا حسد جائز ہے۔ اس حسد کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ جو نیکیوں میں بڑھ رش جائے، نیکیوں سے رش سبقت مل کہتے جائے ہیں، ایک دوسرے سے۔ رش۔ رشک، رے شین کاف، رشک، یہ جائز ہے اور یہ مطلوب ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ نے علم دیا ہے قرآن کا اور آپ اس کو پھیلانے میں دن رات لگے ہوئے ہیں، اور پھر دوسرا شخص ذرا غور سے دیکھیں
وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ عَنَا اللَّيْلِ وَعَنَا النَّهَارِ، وہ دن رات اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، یہ رشک ہے اور یہ عین مطلوب ہے۔ تو اب آپ کو سب سے سمجھ آ گئی کہ سب سے برا حسد یہ ہے کہ نہ صرف بندہ یہ تمنا کرے کہ اس سے اس سے نعمت چھن جائے، بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کرے کہ کس چھننے میں وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے۔ انتہائی بدترین قسم کا حسد ہے یہ، شخص اپنے حسد میں جلتا ہے اور اس حسد سے اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا پھر وہ غیبت بھی کرتا ہے، وہ تکبر، اپنے لیے تکبر کرتا ہے، دوسروں کی غیبت کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا وہ شخص جو اتنا ہی برا ہے لیکن برا دل میں رکھتا ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا، اس کو اس کی نیکی، اس کی نعمت کو چھیننے کے وغیرہ سے، لیکن حسد وہ بھی رکھتا ہے۔ تیسرا جو اچھی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسرے کو جو چیز ملی ہے وہ اللہ سے کہے کہ اے اللہ مجھے بھی عطا کر۔ اور تیسرا یہ رشک ہے کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا۔ تو پہلا درجہ جو ہے وہ حسد کا بدترین درجہ ہے کہ جس میں انسان یہ کوشش کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ بہت ہی حسد کا بدترین درجہ ہے۔ دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اندر تو یہی جذبہ رکھتا ہے لیکن خود کوشش نہیں کرتا، یہ کم تر درجہ ہے حسد کا برائی میں۔ اچھا، حسد جو ہے سب سے پہلے جو حسد کرتا ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور کیوں؟ کہ وہ بدبخت یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ نے اس کو نعمت دی ہے۔ ظاہر ہے اللہ عالم کل ہے، اس کی حکمت کا عمل ہے، جو کچھ اس نے تقسیم کی ہے، جو بانٹی ہے، جو نعمتیں دی ہیں، وہ اس کا اپنا حق ہے، اس نے عین عدل سے کیا ہے۔ تو اس کے خلاف جذبہ رکھنا اور اس کے خلاف کام کرنا، یہ اللہ کی دین اور اللہ کی جو عنایات ہیں اس میں دخل دینا ہے، تو یہ بندے کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، جس سے حسد کیا جاتا ہے نا وہ فائدے میں رہتا ہے، اس کو محسود کہتے ہیں۔ تو وہ کیوں فائدے میں رہتا ہے بھلا؟ وہ اس لیے فائدے میں رہتا ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنے دل میں کسی کے خلاف حسد نہیں رکھتا، لہذا وہ یکسو ہے، وہ اللہ کی ہر بات پر مطمئن ہے۔ اور نمبر دو، اگر کوئی اس کے خلاف حسد کر رہا ہے اللہ اس کو اس کا انعام دے گا۔ اب اگر یہ سمجھ آ گیا آپ کو تو اب حضرات تاریخ میں جاتے ہیں کہ حسد کے بارے میں۔ اچھا، حسد آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلی نافرمانی کس نے کی؟ ابلیس نے، اس نے حضرت آدم سے حسد کیا۔ پھر آدم کے دو بیٹوں میں حسد ہوا، کس بات پر؟ کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی نہیں ہوئی، تو اس نے حسد میں کیا کر ڈالا آپ کے سامنے قرآن میں موجود ہے۔ پھر آپ دیکھیں تاریخی میں اور قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت یوسف کے حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کس طرح اپنے بھائی کو حسد کی وجہ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے کیسے ان کو بچایا۔ اور پھر یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آئے، وہ بھی حسد تھا۔ کیوں؟ کہ سارے انبیاء حضرت ابراہیم سے پھر حضرت یعقوب اور پوری نسل وہاں انبیاء کی چلی، یہاں حضرت یعقوب کے بعد حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، تو انہوں نے کہا یہ نبوت وہاں کیوں چلی گئی؟ تو یہ ہیں حسد کے نقصانات اور یہ ہے حسد، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کی دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ تو یہ ہماری آخری آیت تھی۔ اب اگر کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو ضرور سوال کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم الحمدللہ صاحب۔ بڑا اچھا سمجھ آیا سب کچھ، لیکن یہ سود سے کیسے بچیں گے؟ اور چیزوں سے سمجھ آ گئی ہے، لیکن اب یہ سود سے کیسے بچیں گے؟ یہ بہت explain اچھا کریے۔ سوال ہے، یہ ہر مومن کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ اچھا،
میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، رب العالمین نے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر وسعت ہے۔ دیکھیں نا، اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم بینک میں، لیکن بینک میں ہم انٹرسٹ وہ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کیوں نہیں کھولتے؟ مجبوراً ہے، کیونکہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے ہم وہاں سیونگ اکاؤنٹ کبھی بھی نہ کھولیں، وہ سودی ہے۔ یہ بھی مجبوری ہے کیونکہ ہم گھر میں رکھ نہیں سکتے۔ تو میں نے آپ کو ایک مثال کوئکلی دے دی ہے کہ ہم پوری کوشش کریں ان برائیوں سے بچنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، اور ہم جب کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا بھی۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، سر یہ آمدنی کے جو اور ذرائع ہیں، جو سود ہیں یا سود سے بھی بدتر ہیں، مثلاً بانڈز لے کے جمع کر کے گھر رکھ لینا، انشورنس کرانا، سب اور غلط، لکی سب کمیٹی سب ڈالنا۔ سب غلط، سب غلط۔ کیوں؟ اس میں آپ وہ ناجائز حرام طریقے سے مال جمع کر رہے ہیں، اور یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے جسم پر ایسا کپڑا ہو جو حرام سے اس نے خریدا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور نیکیاں قبول ہوں، تو آپ کو ان تمام برائیوں سے بچنا ہوگا۔ یہ جنت اتنی آسان نہیں ہے، یہ اللہ کے احکامات کی پابندی کر کے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو استحقاق دیتا ہے جنت کا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ سر ایک ضروری بات پوچھنی ہے آپ سے۔ آپ 2-3 دن سے ریکارڈنگ نہیں ہمیں مل رہی، یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے یا کسی اور نہیں وجہ نہیں، سے نہیں ہو سلسلہ رہی؟ بند نہیں ہوا، جزاک اللہ۔ جی یہ آج آ جائے گا عجائب، اور وہ ریکارڈنگ ہو چکی ہے، وہ انشاءاللہ کل کل آپ کو مل جائے گی وہاں یوٹیوب پہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی سوال؟ یہ بڑی اچھی طرح ان کو سمجھیں، اور اس سمجھ کے بعد ان کو اہتمام کریں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، صبح اور شام کو بستر پر لیٹتے وقت اپنے بچوں پر بھی اس کو پڑھ کے پھونکا کریں۔ سر جی آج کل حسد بھی تو بہت عام ہے نا، ہر بندہ ایک دوسرے سے حسد کر رہا ہے۔ تو اس کی برائی قرآن نے کم بیان کی ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو حاسد کے حسد سے۔ بے دیکھیں شک۔ نا، یہ سب چیزیں اس لیے عام ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ قرآن ہماری زندگی کی رہنمائی قرآن سے ہم نہیں لیتے۔ ہم تو دنیا پرستی میں، حسد آتا ہی دنیا پرستی میں مقابلے کی وجہ سے ہے کہ مال زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو، میری عہدہ زیادہ ہو، فلانا فلانا فلانا، اور پھر اسی میں ہم برائیاں اور کرتے ہیں۔ سر پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں نا، سب سے نہیں بڑی مین بات یہ۔ پڑھتے ثواب کے لیے ہیں، عمل کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں۔ قرآن کو تو آپ عمل کے لیے پڑھیں۔ قرآن ثواب بھی اسی وقت ملے گا جب اس کے مطابق عمل ہوگا، ورنہ کوئی ثواب نہیں ہے اللہ کے ہاں کہ پڑھ کے بندہ غلط کرے تو اللہ کے ہاں تو اور پکڑ سخت ہوگی۔ السلام علیکم سر، مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ یہ جو فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد پینشن ملتی ہے، یہ حلال ہے اس کا استعمال؟ دیکھیے، پینشن جو ہے وہ اس لیے حلال ہے کہ وہ جو فرنج بینیفٹس ہیں نا، جو آپ اوپر کے لوگوں کو ملتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ پینشن جو ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ نے پوری زندگی وہاں گزاری ہے، لیکن پینشن میں اگر وہ حصہ ہو جو سودی ہے تو وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کلیئر ہے بات؟ جی سر، بہت السلام شکریہ۔ علیکم، ٹھیک ہے الحمد للہ۔ اچھا اسماء حسنہ جو ہم پڑھتے ہیں، اب تو سمجھ کے پڑھتے ہیں الحمد للہ، ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے سمجھ کے، الحمد للہ آپ نے پڑھایا بھی ہے، لیکن بہت سے لوگ بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے نا، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ پھر سوال کریں۔ اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے
اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کا بھی ثواب ہے یا سوچ سمجھ کے پڑھنے کا؟ دیکھیے ایک بات اچھی طرح سمجھیے، ہوں میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص ہے، وہ بالکل روز العلیم کا درس یاد کرتا ہے، علیم، خبیر، سمیع وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، اور اگر انہی صفات کے پیش نظر میں نے زندگی نہیں گزاری، بھائی کیسے مجھے ثواب ملے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہوں سمیع ہے، اور میں زبان سے، اس زبان کو جو اللہ نے مجھے امانت دی ہے، اس سے میں گالیاں بک رہا ہوں، لوگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے اس بات پہ کمپرومائز مت کیجیے کہ قرآن صرف پڑھ کے ثواب ملے گا، نہیں، قرآن پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کر کے ثواب۔ میں نے بتایا آپ کو، نسائی کی حدیث ہے صحیح، کہ ایک آیت کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرنا جو ہے، وہ 100 رکعت نفل سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ چیز کبھی ایکسیپٹ نہ کیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پڑھ کے اور پھر اس کی خلاف ورزی بھی کریں، اور پھر اللہ سے یہ بھی خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا انعام اور ثواب دے گا۔ بات کلیئر ہے؟ جی جی الحمدللہ، میں لکھ رہی تھی۔ دیکھیں نا، یہی تو امت آج تباہیوں اور بربادیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، کہ قرآن بڑا بہترین غلاف میں لپیٹ کے اور سنبھال کے رکھ دیا، اور گھر کے اندر ہر وہ کام ہو رہا ہے جس کا قرآن منع کر رہا ہے۔ سب سے دیکھیں بے پردگی نے کیا، بے حیائی نے کس قدر فروغ پایا ہے ہمارے معاشرے میں، کتنی بڑی حکمت ہے۔ جو بچیاں پردے کی پابند ہوتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، ان بچیوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ عطا کیا ہے، اور یہ جو نمائش اور فحاشی اور عریانی معاشرہ، دیکھیں ہماری معاشرتی صورتحال کیا ہو چکی ہے۔ اللہ کے بڑی حکمتیں ہیں اللہ کے احکامات میں، اور ان کی پابندی کر کے ہی ہم ان برائیوں سے بچ سکتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ تو آج اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ یہ جو سورہ معوذتین ہیں دونوں، کل دوسری کریں گے، آج ہم نے بڑی تفصیل سے اس کو سمجھا، تو یہ اس کو اپنا وتیرہ بنا لیں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر اور یقین محکم ہو کہ وہی ہمیں بچائے گا، اور ہم پھر ہمیں واقعتاً آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا، اور ضرور ہمیں ان مصیبتوں سے ہم سے دور رکھے گا، اور ہمیں اس کی یاد میں یکسوئی اور اطمینان حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ سر۔ جزاک اللہ سر، بہت اچھا، بہت اچھی سمجھ آئی۔ ہم اکیلے میں جب پڑھیں تو ہمیں اتنا لطف نہیں آتا، جو ہم آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں آتا ہے۔ اللہ آپ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ رب کے احسان ہے کہ اس نے ہمارا سینہ کھول دیا ہے تاکہ یہ چیزیں ہمیں سمجھ آئے۔ جزاک اللہ۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ کل آپ ذرا پڑھ کے آئیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے مجھے پوری طرح کے رب کے لفظ میں جو صفاتی نام ہے، کیا کیا معنی ہے اس کے، الہ کیوں الہ ہے، اور الہ، اللہ تعالیٰ الہ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، کیوں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور تیسری بات کہ وہ بادشاہ ہے، بادشاہ بھی ایسا کہ سورہ حشر میں مالک القدوس، پاک صاف، ہر برائی اس میں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو ذرا ان کو اچھی طرح پڑھ کے آئیے، تاکہ کل پھر ہم اگلی جو موضوعین ہے اس کو بھی ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔